بنگلہ دیش میں آئندہ ریفرینڈم اور 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات سے قبل سیاسی فضا ایک بار پھر تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے انتخابی ماحول پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ضروری حالات تاحال سازگار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں آخر جماعت اسلامی کے خدشات کیا ہیں؟ روزنامہ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ مختلف علاقوں سے موصول ہونے والی اطلاعات سے اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ بعض حکومتی اہلکار مبینہ طور پر مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں سرگرم ہیں۔ پارٹی کا الزام ہے کہ انتخابی عمل میں غیر جانبداری متاثر ہو رہی ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو دن دہاڑے حملوں اور تشدد کا سامنا ہے۔ بعض علاقوں میں خوف اور عدم تحفظ کی فضا قائم ہے۔ پارٹی کے مطابق ایسے حالات میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ یہ موقف جماعت اسلامی کے مرکزی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں سامنے آیا، جو پیر کے روز منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کی، جبکہ نائب امیر، سیکریٹری جنرل، دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کے مجموعی سیاسی حالات، انتخابی ماحول اور سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کونسل نے اس بات پر زور دیا کہ 16 سالہ جدوجہد کے بعد فاشزم کا خاتمہ ممکن ہوا اور یہ جدوجہد تقریباً 1500 سے زائد شہداء کی قربانیاں اور 30,000 سے زائد زخمی یا مستقل طور پر معذور افراد کی قیمت پر کامیاب ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے خبردار کیا کہ نیا بنگلہ دیش کسی بھی سازش یا سیاسی انجینئرنگ کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش الیکشن کمیشن، انتخابی اہلکاروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ساتھ ہی حکومت سے کہا گیا ہے کہ قانون و نظم کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے تاکہ واقعی آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے وینزویلا پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش نے عالمی سطح پر بھی ایک اہم سفارتی موقف اختیار کیا ہے۔ پیر کے روز بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے وینزویلا میں حالیہ پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی فوجی کارروائی کے بعد سابق صدر نکولس مادورو کی گرفتاری نے عالمی توجہ حاصل کی۔ وزارت خارجہ کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش تمام تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک طرفہ انتخابی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب عالمی سطح پر ملک سفارتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی تحفظات نے انتخابی عمل کو ایک بار پھر بحث کے مرکز میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب اصل امتحان حکومت، الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں کا ہے کہ آیا وہ اعتماد بحال کر پاتے ہیں یا سیاسی بے یقینی مزید گہری ہوتی جائے گی۔ کونسل نے اس بات پر زور دیا کہ 16 سالہ جدوجہد کے بعد فاشزم کا خاتمہ ممکن ہوا اور یہ جدوجہد تقریباً 1500 سے زائد شہداء کی قربانیاں اور 30,000 سے زائد زخمی یا مستقل طور پر معذور افراد کی قیمت پر کامیاب ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے خبردار کیا کہ نیا بنگلہ دیش کسی بھی سازش یا سیاسی انجینئرنگ کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش الیکشن کمیشن، انتخابی اہلکاروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ساتھ ہی حکومت سے کہا گیا ہے کہ قانون و نظم کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے تاکہ واقعی آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے وینزویلا پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش نے عالمی سطح پر بھی ایک اہم سفارتی موقف اختیار کیا ہے۔ پیر کے روز بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے وینزویلا میں حالیہ پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی فوجی کارروائی کے بعد سابق صدر نکولس مادورو
کی گرفتاری نے عالمی توجہ حاصل کی۔ وزارت خارجہ کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش تمام تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک طرفہ انتخابی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب عالمی سطح پر ملک سفارتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے تحفظات نے انتخابی عمل کو ایک بار پھر بحث کے مرکز میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب اصل امتحان حکومت، الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں کا ہے کہ آیا وہ اعتماد بحال کر پاتے ہیں یا سیاسی بے یقینی مزید گہری ہوتی جائے گی۔